عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے اور عزت نبی کے غلام مومنوں کے لیے ہے۔ نئی تجارت کرنے دینا چاہتے ہیں آپ کو، کیونکہ آپ کا کردار انقلاب برپا کرے گا۔ کیا کریں گے پھر؟ آپ کو لڑکیوں کی محبت میں وہی بات کر رہا تھا، بات سمیٹتے سمیٹتے، یہ محبت نہیں، یہ زنا کا تاثیر ہے، نفسانیت ہے، پاپ ہے، پاپ۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر محبت ہے ہوتی کسی لڑکے کے دل میں تو وہ کالج کی لڑکی سے ناجائز محبت کیوں کرتا؟ اس سے اس کی کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلقات نہیں، کوئی خاندانی تعلق، کچھ نہیں۔ سب سے قریبی رشتہ کس کا ہے؟ ماں سے۔ ماں گھر میں تڑپ رہی ہے، کالج کی لڑکی سے محبت کر رہا ہے۔ جس کے دل میں محبت ہوگی یار وہ پہلے اپنی ماں سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا محبت نہیں ہے، نفسانیت ہے۔ باپ بیچارہ بوڑھا دوا کو پیسے مانگ رہا ہے، دینے تیار نہیں، اور لڑکی سے کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ دوستی کر تو میں تجھے بالکل جو لیٹسٹ نیا موبائل ہے وہ تجھے گفٹ کروں گا۔ محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو پہلے باپ کو خرچہ دیتا۔ اور سننا، آج کل کے نوجوان لڑکے اگر بہنوں تک آواز پہنچی تو ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ بھوروں کی طرح خود غرض ہے، مطلب پرست ہے، تتلیوں سے بھی زیادہ خود غرض اور مطلب پرست ہے۔ جیسے پھول اور تتلیاں بھوروں کا، جب بھورے اور تتلیاں پھولوں کا رس چوس کر دوبارہ پھر اس پھول کی طرف رخ نہیں کرتے، ایسے یہ لڑکے محبت کا جھانسا دے کر لڑکیوں کی آبرو سے کھیل کر پھر دوبارہ کبھی آپ کا رخ بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھنا میری بہنوں، اگر تم تک آواز پہنچ رہی ہو، کوئی ہو، کتنا ہی بڑا نمازی ہو، کتنا ہی بڑا حاجی ہو، غازی ہو، کوئی ہو، اگر ناجائز محبت کا جھانسا دینے کی کوشش کرے، فریب میں مت آنا۔ وجہ جو اپنی ماں کا وفادار نہ ہوا وہ تمہارا کیا وفادار ہو سکتا ہے؟ جو اپنے باپ کا وفادار نہ ہوا تمہارا کیا وفادار ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو بتاؤں، جب مسلمان سے ناجائز محبت کی اجازت نہیں ہے تو دوسروں سے ناجائز تعلقات کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، کبھی کسی کی زندگی سے کھیلنا مت۔ جوانی بہت شارٹ ٹائم کے لیے آتی ہے، جوانی بہت شارٹ پیریڈ کے لیے آتی ہے، کبھی مت کھیلنا کسی کی جوانی سے۔ حدیث پاک ہے اگر کوئی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلے، چڑیا کی زندگی سے، تو بھی اللہ کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو، عابد ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے ایک بندہ ہے جو چڑیا سے کھیل رہا تھا اور چڑیا سے کھیلتے کھیلتے چڑیا مر گئی۔ چڑیا سے کھیل رہا ہے، اس سے کھیلتے کھیلتے، اگر چڑیا کھانے کے لیے ذبح کر رہا ہے ضرورت ہے، کھیلنا چڑیا کی زندگی سے کھیل رہا ہے، چڑیا مر گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن وہ چڑیا فریاد کرے گی، اس نے میری زندگی سے کھیلا تھا اور میں نے اپنی جان دے دی تھی، آج مجھے انصاف چاہیے۔ اس کی آواز میں اتنی کڑک ہوگی بجلیوں کی طرح کہ جس نے اس کی زندگی سے کھیلا تھا اس کے کان پھٹ جائیں۔ ایک معمولی سی چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا، یہاں پر اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں عورتوں کی زندگی سے مت کھیلو۔ سالن میں نمک زیادہ ہوتا ہے تو طلاق دیتے ہو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ طلاق دیتے ہو۔ اللہ کے رسول نے طلاق کو ناپسند کیا ہے۔ طلاق مرد نہیں دیتے، طلاق نامرد لوگ دیتے ہیں بلا وجہ۔ بلا وجہ طلاق دینے والا مرد نہیں ہے، نامرد ہے۔ آپ کہیں گے وہ نااہل تھی، نااہل تھی تو تو بھی نااہل تھا اس لیے چھوڑ دیا۔ اگر تو اہل ہوتا تو نااہل کے ساتھ نبھا کرتا، اسی کو کہتے ہیں اہل۔ وہ بری تھی تو تو اچھا تھا، تو نبھا کرتا۔ اگر کتا انسان کو کاٹتا ہے، اگر کتا انسان کو کاٹتا ہے، پلٹ کر انسان تو کتے کو نہیں کاٹتا نا۔ یہی تو انسان اور کتے میں فرق ہے۔ اگر بیوی منہ چلاتی تھی تو تو نے ہاتھ کیوں چلایا؟ اگر تو صبر کر لیتا بیوی کے منہ چلانے پر تو میرے نبی نے فرمایا جو بیوی کی اذیت پہ صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں گھر پہ آ کر مت بولا کرو، طلاق مت مانگا کرو۔ جو عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ وہ عورت جہنمی ہے، نبھا کرو جتنا کر سکتے ہو۔
طلاق اللہ رسول کو ناپسند ہے. جس عورت نے اپنے شوہر کی تلخیوں پہ صبر کیا اللہ اسے جناب آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہمارے یہاں یہ مزاج ہے. عرض یہ کر رہا تھا خدا کے لیے یہ جو خواتین کبھی ناجائز تعلقات پر پھسل جاتی ہے اور نوجوان لڑکے زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں, جوانی ختم ہوگی. چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا جب چڑیا فریاد کرے گی تو ایسی کڑک کی آواز آئے گی اس کے کان پھٹ جائیں گے اور اللہ فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم آج انصاف کا دن, انصاف کا آج عدل کا دن, عدل کا. آج میں ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلواؤں گا. اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تھا تو بغیر سینگ والی بکری کو آج اس کا بدلہ دلواؤں گا. اگر ایک لکڑی نے کسی دوسری لکڑی کو خراش کیا تھا اس لکڑی سے اس لکڑی کو بدلہ دلواؤں گا. اگر کسی پتھر نے دوسرے پتھر سے ٹکرا کر کے اس کو اذیت پہنچائی تھی اس پتھر سے اس پتھر کو بدلہ دلواؤں گا. یعنی ہر مظلوم کو آج بدلہ ملے گا اور اس کے بعد ارشاد ہوگا کہ یہ کتنی بھی نمازیں لے کر آیا, کتنے بھی روزے لے کر آیا, کتنے بھی صدقات لے کر آیا, کتنے بھی عمرے لے کر آیا, ایک چڑیا کی زندگی سے کھیل گیا اس لیے آج اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. مجھے بتاؤ جب چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا عبادت کے باوجود جہنم میں جائے گا تو جو لڑکیوں کی زندگی سے کھیلتے ہو, جو لوگوں کی آبروئیں توڑتے ہو, ان کا انجام کیا ہوگا. اس لیے خدا کے لیے یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں, دنیا مستقل قیام کا نہیں. پلٹو اپنے رب کی طرف. پھر وہی بات اختتام کی طرف کرتا ہوں. جب ڈنڈے برستے ہیں تو کتا پلٹتا ہے اپنے مالک کی طرف. دنیا ہمیں ستا رہی ہے, دنیا میں تکلیف پہنچا رہی ہے, دنیا میں دکھوں میں بھی مبتلا کر رہی ہے. یہ برستے ہوئے ڈنڈے ہمیں کہہ رہے ہیں پلٹو اپنے رب کی طرف, پلٹو اپنے رب کی طرف. آپ کہیں گے امین القادری ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں ہم کیسے پلٹیں گے. میں کہتا ہوں یہی تو بات ہے. میرا اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. کوئی کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. پتا ہے ہر عدالت کا دستور ہے, ہر عدالت کا دستور ہے جرم قبول کرو تو سزا دی جاتی ہے, جرم قبول کرو تو سزا دی جاتی ہے. میرے اللہ کی عدالت ایسی ہے وہاں جرم قبول کر لو سزا نہیں دی جاتی بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے. ہر جگہ جرم قبول کرو تو ذلت ملتی ہے, ہر جگہ جرم قبول کرو تو ذلت ملتی ہے. اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں جرم قبول کر لو ذلت نہیں ملتی بلکہ ان اللہ یحب التوابین کا تمغہ گلے میں ڈال کر استغفار سے نوازا جاتا ہے. آؤ اپنے اللہ سے محبت کریں, گناہوں سے توبہ کریں, رب کی طرف پلٹ جائیں. اس لیے کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے, میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے. آؤ آؤ ففروا الی اللہ. کہاں جا رہے ہو؟ اس کے در پہ اس کے در پہ نہ بھٹکو, اپنے اللہ کی طرف آؤ. مصطفیٰ جان رحمت کا دامن پکڑو, رسول پاک کا وسیلہ پیش کرو اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. بس آخری بات, اگر توبہ کر لو گے نا تو میرا اللہ معاف کر دے گا. 4000 سال تک بھی کسی نے گناہ کیا ہو اور وہ توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دے گا. بلکہ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی نے کہا تھا اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں گناہ کر ہی نہ سکوں, ایسا کر دے کہ میں گناہ کر ہی نہ سکوں. ارشاد ہوتا ہے بایزید اگر سب کو معصوم کر دوں گا تو قیامت کے دن بخشش کی دستار کس کے سر پہ سجاؤں گا, قیامت کے دن بخشش کی دستار کس کے سر پہ سجاؤں گا. میری قوم کے جوانوں, اللہ نہ کرے کسی سے زنا ہو گیا, اللہ نہ کرے کسی سے پاپ ہو گیا, اللہ نہ کرے کسی نے شراب پی لی, اللہ نہ کرے کسی نے جھوٹ بولا, نمازیں چھوڑ دی. آؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا, اپنے اللہ سے صلح کر لو, اپنے اللہ سے صلح کر لو. اور لوگوں کے پاس جاؤ گے تو ذلیل کیے جاؤ گے, پلٹو. لیکن یاد رکھنا جو آخری بات توبہ کو کہنا چاہتا ہوں یہ جلدی میں گزر رہا ہوں, جلدی سے کیونکہ وقت بہت ہوا ہے. لیکن سن لیں توبہ کا مطلب کان کھینچنا نہیں, توبہ کا مطلب گال پیٹنا نہیں, توبہ کا مطلب یہ ہے گناہ سے ہجرت کرنا یعنی گناہ چھوڑ دینا, یہ توبہ ہے. مطلب جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ پھر اسی راستے سے اسی سوراخ سے بکری کے تھن میں دودھ نہیں جاتا, ایسے ہی جو گناہ سے توبہ کر کے پھر گناہ کی طرف نہ جائے, ایسی توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے.
التوابین، بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کوئی توبہ کرے، کبھی توبہ کرے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کھلا ہے۔ کب تک کھلا ہے؟ جب تک روح حلق میں نہیں اٹک جاتی تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب موت آئے گی، روح حلق میں اٹک جائے گی، توبہ کرو گے، پھر توبہ کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ایک مجذوب بزرگ تھے، مجذوب اعلان کرتے تھے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو۔ قبرستان میں دیکھے گئے تو کہتے تھے اللہ ان قبر والوں سے صلح کر لے، ان قبر والوں سے صلح کر لے۔ لوگوں نے کہا بابا بستی میں الگ کہتے ہو، قبرستان میں الگ کہتے ہو؟ تو کہا کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے، زندہ انسان، اللہ اس سے کہتے ہیں بندے توبہ کر، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لیکن جب انسان مر کر عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے تب بندہ کہتا ہے توبہ توبہ، اللہ کہتا ہے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ بلکہ میرا اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے میرے عزیز بھائی، بالخصوص میرے جوانوں، جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک آسمانوں میں نور کی چالیس دن تک نور کی قندیل جلائی جاتی ہے آسمانوں میں۔ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں قندیل کیوں ہے؟ تو جواب ملتا ہے آج ایک جوان نے توبہ کی تھی، اس خوشی میں نور کی قندیلیں روشن کی گئی ہے۔ آؤ ہر رات آخری پہر، رات کے آخری حصے میں میرا اللہ اپنے بندوں کے دروازے دل پہ دستک دے کر کہتا ہے رات کے پاپیوں، رات کے گنہگاروں، صبح ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور ہر دن کو عصر کے وقت سورج غروب ہوتے وقت اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے میرے بندو، اے دن کے گنہگاروں مجرموں، آؤ توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اگر اجازت ہو ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں، مجھے پتا ہے بہت دیر سے بیٹھے ہو لیکن ایک حدیث پڑھ دینا چاہتا ہوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو۔ حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں توبہ کے حوالے سے، کیسے کیسوں کو خدا معاف کرتا ہے، اتنا سن لیں، بات مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی جسے دی ہے، کسے دی ہے پتا نہیں، ہمیں نہیں معلوم کون کس سے ملتا ہے۔ غالب کہتے ہیں آنکھ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، خدا جانے کس کی زندگی کتنی ہے، لیکن میرے دل کا درد انڈیل جاؤں، اللہ کرے کسی کے دروازے دل پہ دستک ہو جائے۔ مسلمان جوانوں، قیمتی سرمایہ ہو تم اپنی قوم کا، گناہ سے نکل جاؤ، توبہ کر لو، اپنی قوم کے لیے کچھ کرو، کچھ پڑھو، کچھ ترقی کرو۔ اگر تم اس لیے تجارت کرو گے نا کہ میں خود مالدار بن کر غریبوں کی مدد کروں گا تو تمہارا تجارت کرنا بھی عبادت ہے۔ تم اس لیے پڑھو گے نا کہ پڑھ کے اپنی قوم کا نام روشن کروں گا تو تمہارا فزکس پڑھنا، سائنس پڑھنا بھی عبادت بن جائے گا۔ نیتوں پر دار و مدار ہے، اپنی قوم کے لیے کچھ کرو۔ شراب کے اڈوں پہ جا کر قوم کو بدنام کرنے کی صورت تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ لوگ تو تمہیں ذلیل دیکھنا چاہتے ہیں نا، ایسا مت کرو، خدا کے لیے پلٹو، اب اللہ کی طرف پلٹو۔ میرے اللہ کی چادر رحمت میں بڑی وسعتیں ہیں، ارے بلکہ نبی کی چادر رحمت کا حال یہ ہے کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آؤ ایک بات کہتا ہوں، توبہ کرنے والے کی رسول اللہ کا در پاک ہے، رسول اللہ کا در پاک ہے، مصطفیٰ کریم کا در اقدس ہے، اور اس دروازے پر ایک جوان اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے۔ حدیث پاک کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں بطور مفہوم۔ ایک جوان دروازے رسول پہ بیٹھ کے، در رسول پہ بیٹھ کے اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے۔ فاروق اعظم رسول اللہ کے در پاک کی طرف بڑھتے ہیں، اس جوان کو روتا دیکھا، فاروق اعظم نے پوچھا اے جوان تو کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے اے عمر ایک احسان کرو، میرے آقا کی بارگاہ میں میری سفارش کر دو کہ یا رسول اللہ ایک بڑا مجرم آیا ہے، پاپی آیا ہے، گنہگار آیا ہے، آقا وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، معافی طلب کرنا چاہتا ہے اللہ سے، آپ دعا کر دے کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ میرا منہ دکھانے کی حضور کی بارگاہ میں میری ہمت نہیں ہے، آپ سفارش کر دیں۔ فاروق اعظم پہنچے اور پہنچنے کے بعد عرض کیا آقا ایک جوان ہے جو تاغ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر اپنے سر میں خاک ڈال رہا ہے، آقا وہ مجرم
मुजरिम है, वो गुनहगार है, आका तौबा करना चाहता है। सरकार ने फरमाया उमर बुलाओ उसको। फारूक आजम ने उसे बुलाया। वो जवान आया, गर्दन झुका के कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बस आप इतनी दुआ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे आका ने, करीम आका ने, बंदा परवर आका ने फरमाया ए जवान, तुझसे क्या गुनाह हुआ, बता तुझसे क्या गुनाह हुआ। अर्ज़ किया आका हिम्मत नहीं है ज़बान में कि आपसे अर्ज़ कर सकूं कि मैंने क्या गुनाह किया है। मेरे करीम आका को चूंकि क़यामत तक अपनी उम्मत को कुछ पैगाम देना था। देखो नबी के हर काम में हिकमत है, उससे गलत मतलब मत निकाला करो, वरना कलमा पढ़कर भी तुम्हारा कलमा तुम्हें काम नहीं आएगा। नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम, नबी ने ऐसा क्यों पूछा, नबी ने वैसा क्यों पूछा। तूने कलमा पढ़ा है कि तूने दुश्मनी की है। याद रखो नबी पे एतराज मत किया करो, रसूलुल्लाह की हदीस के गलत मतलब मत निकाला करो। सहाबा की बोली बोलो, की बोली मत बोलो। यहूदी बोलते थे, मुनाफिक बोलते थे, इन्हें क्या मालूम है, इन्हें तो कोई खबर नहीं है, हम इनका मजाक उड़ाते हैं। ये मुनाफिकीन और यहूदी की बोली थी और सहाबा की बोली ये थी। अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह सब जानता है और उसकी अताअत उसका रसूल जानता है। ये बोली बोला करो, ये बोली बोला करो, यहूदियों की बोली ना बोला करो, वरना तबाह हो जाओगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था हुजूर को पैगाम देना था क़यामत तक उम्मत के लिए। तो मेरे करीम आका ने, क्योंकि पूछना कभी कभी किसी को पैगाम के लिए होता है, न पूछा जाए तो पता कैसे चलता। अगर आका कह देते जा मैंने तेरी दुआ की अल्लाह माफ कर देगा, फिर ये उन्वान कैसे बनता किसी तकरीर का, किसी किताब में ये तहरीर कैसे आती। एक आया माफी मांगा, माफ हो गया, क्यों माफ हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। क़यामत तक उम्मत को हौसला देना था, हिम्मत देनी थी, बुलाना था, रहमतुल लिल आलमीन को अल्लाह की रहमतें दिखानी थी। हुजूर ने पूछा क्या हुआ तुझसे, बता। हुजूर हिम्मत नहीं है, क्या बताऊं। करीम आका ने कहा बताना क्या किया तूने। हुजूर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, बस इतना। मेरे करीम आका ने अपने अंदाज में पूछा मफ़हूम हदीस, क्या तेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है। अल्लाह या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है। क्या तेरा गुनाह जमीन से भी बड़ा, रेगजारों से भी बड़ा। जी आका मेरा गुनाह रेगजारों से भी बड़ा। क्या तेरा गुनाह समंदर के झाग से भी बड़ा। जी या रसूल अल्लाह समंदर के झाग से भी बड़ा मेरा गुनाह है। मेरे करीम आका ने फरमाया क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है। क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है। वो गर्दन झुका के रोने लगा, क्योंकि पता था मुसलमान, मालूम था कि खुदा की रहमत बहुत बड़ी, उसकी रहमतों का अंदाजा कोई नहीं कर सकता। और एक बात आपको बताऊं, सिर्फ समझाने के लिए, रहमत का एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में जाहिर किया है। तवज्जो आपकी, एक हिस्सा रहमत का अल्लाह ने दुनिया में जाहिर किया, 99 हिस्से क़यामत के दिन इसका ज़हूर होगा। जब एक हिस्से रहमतों की ये शान है, एक हिस्से रहमतों की ये शान है, तो 99 हिस्से रहमतों की शान का आका ने फरमाया अल्लाह की रहमत बड़ी है, तेरा गुनाह बड़ा है। सर झुका के रोने लगे। पूछा बता क्या हुआ। अब वो जवान कहने लगा अपने अल्फाज के जामे में मफ़हूम मस कर रहा हूं, आका मैं कफन चोर हूं, मैं कफन चोर हूं और मैंने कमो बेश 1000 लोगों के कफन चुराए। अब शायद ये गुनाह दुनिया में नहीं होता होगा, मेरा हुस्न ज़न ये कहता है कि अब कोई कफन नहीं चुराता। कफन लोग क्यों चुराते थे? उस जमाने में कपड़े बड़े कम बनते थे, हाथों से बुने जाते थे कपड़े, इसलिए लोग कफन भी चुरा लेते थे। अब कोई नहीं चुराता होगा कफन। मैंने 1000 मुर्दों के कफन चुराए, उनको नंगा किया। 999 कफन चुराए थे, लेकिन जब 1000वां कफन चुराने के लिए गया तो एक हादसा हो गया। चोरी पर भी एक बड़ा जुर्म। कब्र खोदने वाले से मेरे ताल्लुकात थे, वो मुझे बताता था कि आज इसका इंतकाल हुआ है, कब्र का निशान लगाता था। फिर मैं जाता था कब्र से कफन लेकर के आता था। एक दिन एक बहुत खूबसूरत और मालदार नौजवान लड़की का इंतकाल हुआ।
قبر کھودنے والے نے مجھ سے کہا کہ آج لڑکی جو جس کا انتقال ہوا ہے بہت مالدار ہے اور وہ مالدار لڑکی کو بڑا قیمتی کفن دیا جا رہا ہے. میں نے سوچا کہ آج تو ضرور جانا. رات کے وقت جب قبرستان میں سناٹا تھا، اس سناٹے کی حالت میں میں قبروں کے اندر قبرستان میں داخل ہوا. میرا ذوق کہتا ہے کہ وہ چاند کی دودیا روشنی، قبرستان کا سناٹا. جب وہ دبے پیر قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے قبر سے مٹی ہٹائی، قبر میں داخل ہوا اور جلدی جلدی اس نے کفن نکالا. کفن نکالنے کے بعد جب وہ لپیٹ کر جانے لگا تو چاند کی دودیا روشنی اس لڑکی کے بغیر کفن والے جسم پر پڑ رہی تھی. چاند کی دودیا روشنی میں اس لڑکی کا جسم بغیر کفن کے کیسا نظر آ رہا ہوگا، اس پر زبان حیا چپ ہے کہ کوئی تفسیرہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اہل دانش ضرور سمجھ سکتے کہ کیفیت کیا ہوگی. ایسے میں وہ شخص کہتا ہے، آقا مجھ پر شیطان نے غلبہ کیا اور میں نے قبر کے اندر سے اس لڑکی کو نکالا اور قبرستان میں قبروں کے درمیان اس مردہ لڑکی کے ساتھ بدکاری کی، زنا کیا. العیاذ باللہ. زندہ کے ساتھ زنا کرنے کا جو وبال ہے، فرمایا گیا زنا کرنے والا اگر 7 سمندروں کے پانی سے نہا لے تب بھی اس کا باطن کبھی پاک نہیں ہو سکتا. 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے باطن کو، اس کے اندرون کو، اس کے دل کو جو اس پہ گناہ کا دھبا لگ گیا پاک نہیں کر سکتا. اور زنا کرنے کے بعد جب زانی غسل کرتا ہے تو جتنے غسل کے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے سے شیطان پیدا کیے جاتے ہیں اور وہ شیطان قیامت تک کے پاپ کرتے رہیں گے، جرائم کرتے رہیں گے اور اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. جس کے زنا کے غسل سے وہ شیطان پیدا ہوئے ہیں. اور سن لو، جو زنا کرے اور توبہ نہ کرے اس کے زنا کا وبال قیامت تک اس کے بچوں کو ملتا رہے گا، اس کی نسلوں کو ملتا رہے گا. اسی کو کہتے ہیں لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا مولانا نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کیا، لیکن پریشان رہتے ہیں کہیں تمہارے باپ داداؤں نے زنا تو نہیں کیا اور بغیر توبہ کے مار تو نہیں گئے. یاد رکھنا، آج مغلوں کی اولاد اگر ٹھیلے ڈھکیل رہی ہے، ذرا دیکھ لے تاریخ کو. دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اگر آج بادشاہوں کی اولادیں ٹھیلا ڈھکیل رہی ہے، مغل خاندان کی تاریخ پڑھو آپ کو پتا چلے گا کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. نیک بھی تھے، بد بھی تھے، لیکن یاد رکھنا اللہ اکبر، گناہوں کی سزا بھی نسلوں تک پہنچتی ہے اور نیکیوں کی جزا بھی نسلوں تک پہنچتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سیدوں پر، قیامت تک کے سیدوں پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس فاطمہ نے اپنی طہارت کی ایسی حفاظت کی اللہ نے اس کے تقوی کی برکت سے قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں کا تقوی قیامت تک سجدوں کو کام آنا. جیسا تقوی ہوگا ویسے اس کی برکت ہوگی. کسی کے تقوی کی برکت چند نسلوں تک ہوگی، کسی کی تقوی کی برکت چند پشتوں تک ہوگی.